السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہ امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے واقعہ کربلا اور آج کے مسلمان کا کردار۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں راضیہ نوید صاحبہ۔ راضیہ نوید صاحبہ، آپ کو آج کے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ راضیہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے نظریات کے مطابق اس کا ذکر کرتے ہیں، تو بیسیکلی واقعہ کربلا جو ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے۔ یہی ہے کہ مختلف مسالک کے لوگ اپنے اپنے لحاظ سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، لیکن میں جب اس واقعے کو دیکھتی ہوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ دیکھیں جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں فرماتے، بلکہ امت پر یہ فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے وصال کے بعد جس طرح سے جو بھی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا اس کے مطابق آگے خلیفہ چنا جائے گا۔ باہمی مشاورت سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا، پھر اسی طریق پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اس کے لیے نامزد کر دیں اپنی لائف میں، لیکن وہ اس کو مکمل طور پر اس سے ڈینائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو طریقہ پہلے اختیار نہیں کیا گیا میں اپنے خاندان میں اس کو کس طرح سے لے کر آ سکتا ہوں۔ پھر آگے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باقاعدہ مشاورت کے ساتھ خلیفہ نامزد کیا گیا، بنایا گیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی یہی سلسلہ چلا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آگے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، آپ ان دونوں میں سے کسی کو نامزد فرمائیں، لیکن آپ نے کہا میں اس امت کو اسی حال میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، یعنی مراد میں کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہتا، بعد کے لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے کس کو بنانا ہے۔ خیر، امام حسن علیہ السلام کو خلافت ملتی ہے صرف 6 ماہ کے لیے تقریباً وہ خلیفہ رہتے ہیں۔ اب یہاں پر آ کر ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں ایک نئی چیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ ہے بادشاہت، اور وہ اس کی بنیاد اصل میں رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ اپنی لائف میں جو ہے یزید کو نامزد بھی کرتے ہیں اور اپنی لائف میں ہی وہ یزید کے لیے سب لوگوں سے بیعت بھی لیتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ خلیفہ بنے۔ اچھا، وہ اپنی زندگی میں نامزد کر کے گئے اور پھر بیعت بھی لی، یعنی مختلف لوگوں سے۔ بعض جگہوں پر ہمیں بعض کتب میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس وقت یزید ان کے پاس نہیں تھا، وہ کسی اور جگہ کسی سفر میں تھا جب ان کی جو ہے آخری وقت جو ہے شروع ہوتا ہے، وہ مرض الموت میں یعنی جب مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت مشاورت کر کے جو ان کے قریبی ساتھی ہیں مختلف علاقوں سے یزید کے لیے بیعت لے لیتے ہیں، اور انہیں اپنی زندگی میں ہی اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ ان میں سب پہلا نام جو تھا وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا تھا، دوسرا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور تیسرا نام جو تھا وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ 3 لوگ ان کو خدشہ تھا کہ یہ بیعت نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے باقاعدہ وہ یزید کے نام جو ہے وہ ایک وصیت بھی تحریر کرتے ہیں اور کچھ ہدایات بھی فرماتے ہیں، لیکن ساتھ ان کو یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا تعلق خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لہٰذا اگر وہ تمہاری بیعت کو تسلیم نہ کریں تو تم ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرنا، یعنی سختی سے انہوں نے اس چیز کو منع بھی کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کیونکہ یزید نامزد ہو چکا تھا، اور وہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما جاتے ہیں تو اس کے بعد جب یزید کو یہ خلافت کہہ لیں یا بادشاہت کا جو ایک آغاز ہوتا ہے وہ اس کو ملتی ہے، تو یہاں پر آ کر جو ہے بڑی ایک عجیب بات ہوتی ہے کہ ولید بن عقبہ جو اس وقت مدینہ کا گورنر تھا، یزید اس کو یہ بات کہتا ہے کہ تم ان 3 حضرات کو بلا کر ان سے میرے نام کے حوالے سے جو ہے بیعت لو،
اور وہ جب بلاتا ہے تو مروان ایک شخص کا نام ہمیں اس تاریخ میں ملتا ہے کہ جو ان کو یہ بھی مشورہ دیتا ہے کہ سختی سے تم نے جو ہے نا لینی ہے بیعت، اور اگر یہ بیعت نہ کریں تو یا تو ان کو قید میں ڈال دو جب تک کہ یہ بیعت نہیں کر لیتے، اور یا پھر ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ یہ مروان مشورہ دیتا ہے، لیکن ولید کہتا ہے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ جن کو میں نے ہمیشہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے ساتھ ہمیشہ محبت کرتے دیکھا، میں کیسے ان کا سر قلم کر دوں۔ لہٰذا ایسے وقت میں ولید بن عقبہ جو ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کو اور دیگر دو جو صاحبان ہیں ان میں سے حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے پاس آتے ہیں، اور ایسے وقت میں بلایا جاتا ہے جب نارملی ولید بن عقبہ کسی اور کے ساتھ ایسے وقت میں ملاقات نہیں کرتا۔ تو امام حسین علیہ السلام اور یہاں پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک کنورسیشن ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں بڑی عجیب بات ہے، ایسے وقت پہ بلایا جا رہا ہے جب کہ ولید اس وقت میں کسی اور سے ملتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیعت کے حوالے سے ہی کوئی بات، یعنی آلریڈی بھام گئے تھے امام حسین علیہ السلام کی بہت کوئی یعنی جو ہے ان یوزول قسم کی بات ہے جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور جب وہ تشریف لاتے ہیں تو سارا ولید بن عقبہ ان کے سامنے معاملہ بیان کرتا ہے، تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نہ بیعت سے انکار فرماتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تم یہ بیعت کا جو معاملہ ہے اس کو عوام الناس کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھو، وہاں پر دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ امام کو پتہ تھا کہ اگر فوری طور پر یہاں پر انکار کیا تو کسی قسم کے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ ولید نے انہیں جانے دیا، لیکن مروان نے اسے بڑی سختی سے وہاں پر منع کیا اور کہا کہ تم نے کیوں کیا، اب یہ تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، اب یہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ خیر جب امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب سختی سے جو ہے یہ ساری چیزیں کروائی جائیں گی، لہٰذا آپ اپنے خاندان کو کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے، کیونکہ چاہتے یہ تھے کہ کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ مدینہ میں نہ ہو کہ مدینہ امن کی جگہ ہے، مدینہ محبت کی جگہ ہے، اور یہاں پر کسی قسم کی خون ریزی جو ہے نہیں تھا۔ تو یہ بیسیکلی یوں سمجھیں کہ بادشاہت کا جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا، اور اس سے پہلے خلافت تھی، چاروں خلیفہ کرام، بلکہ امام حسن علیہ السلام کو بھی شامل کیا گیا تو 5 خلفاء کرام اس سے پہلے موجود تھے۔ تو یہ بالکل سمجھیں کہ جو اسلام کا ایک بیسک حکمرانی کے حوالے سے کانسیپٹ تھا کہ کبھی بھی طاقت کو اپنے خاندان میں اکٹھا نہ کیا جائے، خاندان میں جمع مت کرو، خاندان کے لوگوں میں تقسیم مت کرو، بلکہ عوام الناس کو یہ موقع دو کہ وہ جو ہے اسٹیٹ کے افیئرز میں آ کر اپنا رول پلے کرے۔ تو وہ ان تعلیمات سے بالکل ہٹ کر ایک بادشاہت، ایک آمریت کا کہہ لے آغاز ہو رہا تھا، جس کو امام حسین علیہ السلام نے ٹوٹلی نگیٹ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ایک ایسی بادشاہت کا آغاز ہونے والا ہے جس میں خیر نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اپنے خاندان کو یا اپنی ذات کو پرائورٹی دیتا ہے اور اس کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتا ہے تو وہ انصاف نہیں کر پاتا، امانت ختم ہو جاتی ہے، دیانت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر یزید کا کردار تو سب کے سامنے بڑا اوپن تھا، ایون کہ ان کے والد بھی اس بات کو جانتے تھے کہ میرے بیٹے کے اندر کون کون سی خامیاں ہیں، وہ کس کردار کا مالک ہے، اور باقی لوگ بھی جانتے تھے۔ اور سب سے زیادہ کیونکہ خدشہ ہی ان کو یہ تھا کہ عراق اور بغداد یہ جو سرزمین ہے اس طرف سے جو ہے یزید کو معلوم تھا کہ بغاوت ہو سکتی ہے، یا اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یا میری جو بیعت ہے وہ لوگ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا اس نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے زبردستی کرنے کی کوشش کی، تاکہ اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے، ہر کوئی بڑے دل سے اس کو تسلیم کر لیتا۔ اچھا یہ فرمائے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شہادت امام حسین کے حوالے سے پیشن گوئی کی، یا اس میں احادیث میں ملتی ہیں، تو اس دوران کیا آپ نے کوئی نصیحت بھی کی کہ جو اس دور میں موجود ہو وہ کیا کرے؟ بالکل ایسا ہے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ مطہرہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ فرما رہے تھے، تو اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی اور میں نے آپ کے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی کے آثار دیکھے، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ اتنی پریشانی میں ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ گرد آلود تھے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنا خواب بیان کر کے فرمایا کہ اے ام سلمہ، خواب میں جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے ایک ایسی زمین دکھائی ہے جہاں پر میرے اس بیٹے حسین
علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو جو ہے وہ مٹی لا کر دیتا ہوں جب یہ مٹی خون میں بدلے گی تو آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے بیٹے کو شہید کیا گیا. یہ ایک روایت میں خواب کے اندر ذکر ملتا ہے، اور ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ بنفس نفیس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے آپ کو اس حوالے سے خبر دی. پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی مجھے دی، اور اس وقت میں نے اپنے دوپٹے کے پلو میں وہ باندھ لی، پھر بعد میں اس کو ایک شیشی میں رکھا، اور میں روز اٹھ کر دیکھتی تھی کہ کہیں وہ مٹی خون میں تو نہیں بدل گئی. ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پیشن گوئی فرما دی تھی اس واقعے کی. پھر ایک مرتبہ بہت بچپن میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زانوں پر آپ کے اپنے جو بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ تشریف فرما ہیں، اور دوسرے زانوں پر آپ نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بٹھایا اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں. اچھا، اب دونوں کو پیار کر رہے ہیں، اور ایسے میں سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ آپ ایک کا چہرہ دیکھتے ہیں، دوسرے کا چہرہ دیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے ایک ان کی بیٹی کا بیٹا، ایک نواسا ہے، ایک اپنا بیٹا ہے، فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کس سے میں زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں. پھر وہ پوچھتے ہیں اگر آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو آپ کس کو کریں گے؟ تو یہاں پر آقا علیہ السلام پھر دونوں کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کروں گا. یہاں پر ایک بہت یعنی آپ دیکھیں کہ اس خاندان کے ساتھ، اس گھرانے کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ محبت ہے نا، کہ سیدنا جبرائیل امین پوچھتے ہیں اچھا اگر آپ یعنی اس کی کیا وجہ ہے، آپ نے حسین کی طرف کیوں نہیں اشارہ کیا؟ آپ نے اس وقت فرمایا کہ اے جبرائیل، اگر ابراہیم کو میں قربان کروں گا اور ابراہیم رب کی طرف لوٹ کر جاتا ہے تو صرف میں روں گا، لیکن اگر میں حسین کو دیتا ہوں تو میری فاطمہ بھی ساتھ روئے گی نا. تو محبت کا یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو اس وقت تو چلیں وہ ایک چیز ٹل گئی، اور کچھ عرصے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ وصال بھی فرما جاتے ہیں، اور آپ نے اس وقت سمجھیں کہ اپنے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام کا ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ صدقہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا. لیکن پھر بھی آپ کو پتہ تھا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کو اس بات کا پتہ تھا کہ کربلا کے میدان میں ان کو شہید کیا جائے گا، اور صحابہ کرام پناہ مانگا کرتے تھے 61ویں ہجری سے، کہتے تھے اللہ ہمیں پناہ دے کہ اس وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شہید کیا جائے گا. اور آقا علیہ السلام جب بھی اس واقعے کو بیان فرماتے یا اس پیشن گوئی کو بیان فرماتے تو ساتھ ضرور فرماتے کہ جو کوئی اس وقت زندہ ہوا، جو کوئی اس وقت موجود ہو، وہ میرے حسین کی مدد ضرور کرے. وہ اس میں مدد یعنی مدد کا جو ایک ہمیں ملتا ہے وہ ہے آقا علیہ السلام کی آپ سمجھیں ایک وصیت تھی اس واقعے کے حوالے سے کہ جو کوئی اس وقت زندہ ہو وہ میرے حسین کی مدد جو ہے وہ ضرور کرے. اسی لیے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کیونکہ انہوں نے آقا علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کو سنا تھا تو وہ باقاعدہ طور پر پھر مدینہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا تک سفر کر کے آئے، اور پھر وہ شہید بھی ہوئے. اسی میں مارکہ کربلا میں عبداللہ بن حارث کا ذکر ملتا ہے. پھر وہ شہید ہوئے کیونکہ ان تک وہ حدیث پہنچی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس میں شہید ہوگا وہ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا. شہید تو ویسے ہی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جاتے ہیں. بالکل، لیکن اس کی ایک الگ سگنیفیکنس اس واقعے کے حوالے سے ہو گئی نا کہ یعنی آپ ایک موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں، ایک سگنیفیکنس بھی کہہ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خاص طور پر اس واقعے کو بیان فرما کر جو ہے وہ پھر کہا کہ میرے حسین کی مدد بھی ہو اور اس کا ساتھ بھی دیا جائے اور اس کے لیے اس کی مدد بھی کی جائے، تاکہ جو ایسا کرے گا اور اس مارکے کا حصہ بنے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے درجات زیادہ بلند. ناظرین پروگرام جاری ہے، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محترمہ یہ بتائیے گا کہ حضرت امام حسین اور جو یزید ابن معاویہ ہے، ان کے افکار اور ان کے نظریات میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں، ایک تو چیز میں نے آپ کو بتائی کہ جو خلافت سے بادشاہت کی طرف سارا رخ مڑ رہا تھا نا اب اس کا، تو ایک تو وہ بنیادی وجہ بنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے جو سارا سلسلہ چل رہا تھا وہ یہاں پہ آ کے تبدیل ہو رہا ہے.
دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو ایک حکمران وقت کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا مختص کیا گیا ہے، کچھ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ حکمران کیسا ہونا چاہیے، اس کا سیرت کیسا ہو، اس کی کردار کیسا ہو، اس کا اخلاق کیسا ہو اسلام میں، بالکل. اور وہ کیونکہ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا حکمران نیچے پھر قوم ویسی ہی تشکیل پاتی ہے. لوگ اس کے الٹ بھی بات کرتے ہیں جیسی عوام ویسا حکمران، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب اوپر اچھا اور باکردار شخص ہوتا ہے تو نیچے پھر وہ پینیٹریٹ کرتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں. اور اس کی بڑی واضح مثال ہمیں اپنے سارے خلفائے راشدین سے ملتی ہے کہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ اپنے اوپر انہوں نے فقر کو طاری کیا تھا. اب دیکھیں وہ ایک مزدور کی جتنی سیلری کہہ لیں یا جتنی مزدوری کہہ لیں، انہوں نے اپنے لیے وہ مزدوری مختص کر رکھی تھی. خود پہلے نمونہ تھے بنے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عوام کے لیے، بالکل، اور اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کو اس طرف کیا. اب یہاں پر ٹوٹلی بالکل ایک الگ ہمیں چیز نظر آ رہی ہے. یزید کے کردار کے حوالے سے بہت زیادہ سمجھیں کہ ہمیں واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ کس قدر شراب کو پسند کرنے والا تھا، شکار کو پسند کرنے والا تھا، لاو و لاب کی محفلیں اس کو کس قدر پسند تھیں. پھر ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ حلال اور حرام کو حلال کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں اس کو جب بادشاہت ملتی ہے، وہ اقتدار پر آتا ہے، تو کس طرح اس نے جو ہے وہ بے حرمتی کی. 3 دن تک کہا جاتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان نہیں ہو سکی تھی. وہاں کے اس کے صحن میں جو ہے وہ خچر اور گھوڑے جو ہے وہ باندھے گئے. کس طرح سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی گئی. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں. یہ کربلا کے بعد کی باتیں ہیں، واقعہ کربلا کے بعد کی، بالکل جی. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر حکمران اس کردار کا مالک ہوگا تو نیچے کبھی بھی وہ چیزیں اس طرح سے اسلامی اقدار آپ کہہ لیں ان کو زندہ کرنا، ان کو فالو کروانا، اسلامی تعلیمات کی پیروی کروانا، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہو سکتا تھا. اور یہ بات امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اب کہانی کس رخ پر چل پڑی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. اب وہ کیوں کھڑے ہوئے، اس کی وجہ خدا نہ خواستہ، یعنی بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ کوئی 2 شہزادوں کی آپس میں جنگ تھی، شاید یہ کوئی اقتدار کی جنگ تھی. نہیں، اقتدار یعنی اس شخص کو، اس ہستی کو اقتدار کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ نے خود جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. وہ تو دنیا و آخرت میں اقتدار انہی کے پاس ہے، انہی کے قدموں کی خیرات ہے. اصل چیز یہ تھی کہ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 23 سالہ جو ان کی نبوی زندگی تھی اس کے اندر جد و جہد کر کے جس اسلام کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، جو تعلیمات انہوں نے عطا فرمائی تھی، یہاں پر آ کر ٹوٹلی اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے الٹ چل پڑا ہے سب کچھ. تو کیسے ممکن تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ ان دینی قدروں کو مٹنے دیتے یا ان کو اس طرح سے مکس اپ ہونے دیتے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ فرق ہی نہ رہتا کہ دین اسلام کیا ہے اور دین اسلام سے ہٹ کر کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ راہ رخصت اختیار کرنے کی بجائے راہ عزیمت اختیار کرتے. وہ اپنا سر تو قلم کروا دیتے لیکن اس کے بنائے ہوئے اصولوں پر اپنا سر نہ جھکاتے. یہاں پر ضیاء صاحب ایک بات میں ضرور کہوں گی کہ دیکھیں مسجد میں بیٹھ کر جو ہے تقریر کرنا، خطبہ دینا بڑا آسان کام ہے، اور یہ تو یزید بھی چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام مسجد اور ممبر سنبھال لیں. لیکن امام حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ مسجد میں صرف تقریر کرنے سے دین نافذ نہیں ہوا کرتا. دین کو نافذ کرتی ہیں وہ طاقتیں جو اقتدار پر بیٹھی ہوتی ہیں. اب اقتدار پر بیٹھا شخص اگر بد کردار ہے تو مولوی اگر مسجد میں بیٹھ کر تقریر کرتا بھی رہے تو آپ دیکھ لیں کس قدر کوئی اس کی بات پر عمل کرے گا، جبکہ پورے کا پورا معاشرہ، پورے کی پوری جو ایک گورنمنٹ لابی آپ کہہ لیں، گورنمنٹ کی طاقت آپ کہہ لیں، وہ اگر جو ہے وہ شیطان کو پروموٹ کر رہی ہو تو وہ نہیں ہو سکتا. تو امام حسین علیہ السلام نے پھر پسند کیا کہ میں راہ رخصت اختیار کرنے کی بجائے راہ عزیمت اختیار کروں، شان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شہادت اختیار کروں، تاکہ رہتی دنیا تک یہ مثال قائم ہو جائے کہ فتح صرف وقتی جیت کا نام نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنے موقف پر کھڑے ہو جانا، ڈٹے رہنا، اس کے لیے جد و جہد کرتے رہنا، چاہے آپ اس میں شہید ہی کیوں نہ کر دیے جائیں. اصل فتح یہی ہے. اور آج میں سمجھتی ہوں کہ تاریخ ہمیشہ سلامی پیش کرتی رہے گی آپ کی ان کاوشوں کو کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر قلم کروا کے یا اپنے خاندان کو قربان کر کے آپ ہار گئے، لیکن آج تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ماں اپنے بیٹے کا نام حسین رکھنا تو پسند کرتی ہے،
لیکن کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتی. تو یہ ایک جیت ہے جو کہ اس دور کے علماء اور اس دور کے جو مفتیان تھے, کیا انہوں نے واقعی ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یا ان کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا تھا؟ اس میں دیکھیں, جہاں تک اہل سنت کتابوں کا تعلق ہے تو اس حوالے سے تو میں نے نہیں پڑھا کہ باقاعدہ کوئی فتویٰ جاری کیا گیا ہو کہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے. اب دیکھیں سلسلہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نا کہ اہل کوفہ نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام خط لکھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر تشریف لے آئیں تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں, اور آپ نے اس چیز کو سمجھیں کہ تھوڑا چیک کرنے کے لیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو وہاں پر کوفہ میں بھیجا, عراق میں بھیجا کہ آپ جائیں ساری سچویشن کا جائزہ لیں کہ کیا کرنا ہے. اب جب وہاں پر تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آتے ہی بہت سارے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, تب آپ ایک قاصد کو بھیجتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں تو امام حسین علیہ السلام یہاں پر تشریف لیں. تو بنیادی طور پر تو اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو اس طرف متوجہ کیا کہ آپ یہاں پر تشریف لائیں, ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایک چیز رہی ہے کہ اکیلا ایک فرد کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس کے ساتھ بہت ساری طاقتیں شامل نہیں ہوتی. یہاں پر ضیاء صاحب میں بنیادی طور پر اس واقعے میں نا 4 مین کردار دیکھتی ہوں. سب سے پہلا کردار اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو یزید کے لیے راہ کو ہموار کرتی ہے, چاہے یزید کو کوئی پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, لیکن وہ اپنے طاقت کی بنیاد پر یزید کے لیے مختلف علاقوں میں بیعت لیتی ہے. دوسرا نمبر پر آ جاتا ہے اس وقت کے رؤساء, اس وقت کے وہ امیر لوگ جو فائنینشلی جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یزید کو, کیونکہ ان کو پتہ, اور یہ طبقہ سمجھے کہ ہر دور میں موجود ہے, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طاقت کے ساتھ, اقتدار کے ساتھ کچھ سمجھے کہ مفادات وابستہ ہوتے. انہیں پتہ ہوتا ہے اگر ہم طاقتور کا ساتھ نہیں دیں گے تو ہم سے یہ چیز چھن جائے گی یا ہمیں یہ چیز ملے گی نہیں. حق کو حق سمجھتے ہوئے بھی وہ ساتھ جو ہے طاقت کا دیتے ہیں. تیسرے نمبر پر اہل حق آ جاتے ہیں. اہل حق کے حوالے سے اہل حق کی پہچان آپ ہمیشہ یہ رکھیں ذہن میں کہ جو لوگ تھوڑے ہوں اور حق پر ہوں. اہل حق کبھی بھی تعداد میں زیادہ نہیں ہوا کرتے, لیکن جیت فتح ہمیشہ انہی کی ہوتی ہے, چاہے انہیں کتنی ہی لمبی جد و جہد کیوں نہ کرنی پڑے اور کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے. چوتھا کردار یہاں پر سمجھیں کہ ہمیں ایک نظر آتا ہے جو اس سے پہلے ایز سچ کبھی بڑا یا تو ڈسکس نہیں ہوا یا پھر تھا نہیں, وہ تھا اہل کوفہ کا کردار. یہ وہ لوگ تھے جس کو ہم عوام سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے ظلم دیکھا لیکن خاموشی اختیار کی, ظلم کو حاوی رہنے دیا, ظلم کے اوپر آواز نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں واقعہ کربلا کے بعد سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دکھ واقعہ کربلا کا نہیں ہوا جتنا دکھ مجھے اہل کوفہ کی خاموشی پر ہوا. کیونکہ کوفہ ایک شہر کا نام نہیں ہے, بلکہ کوفہ ایک وہ مزاج ہے, ایک وہ طبیعت ہے جو ہمیشہ سے لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی وہ تھالی کے بینگن کی طرح لڑکتے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے. تو یہ اہل کوفہ کا ایک نیا سمجھیں کہ جو ڈیفینیشن ہوئی وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے جو ہے وہ واضح ہوتی ہے. اچھا, یہ فرمائے کہ واقعہ کربلا سے جو آج کا مسلمان ہے اس کو کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے اہم جو ہمیں سبق مل سکتا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس حساب سے تبدیلی بھی لانی چاہیے, وہ ہے حق کی خاطر کھڑے ہونا. چاہے آپ کمزور ہوں, چاہے آپ کے پاس وسائل نہ ہوں, چاہے کچھ بھی سچویشن آ جائے, لیکن ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت بھی جنہیں پتہ تھا کہ مجھے بھی قربان ہونا ہے, میرے خاندان کو بھی, لیکن اس کے باوجود ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی ہے. اور پھر یہ سب سے بڑی بات کہ وہ جیتے ہیں, اور ہم ہمیشہ اپنی جیت امام حسین علیہ السلام کے طریق پر ہی تلاش کرتے ہیں. تو پھر ہمیں یہ ہمیشہ حوصلہ رہنا چاہیے کہ حق کا ساتھ دینا ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہو, اور حق کا ساتھ دینے میں ہمیں قربانی بھی دینا پڑے, لیکن بالآخر جیت جو ہوتی ہے وہ حق کی ہوتی ہے. لہٰذا اس حوالے سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک بیان کر دیتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب برائی کو دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکو, طاقت نہیں رکھتے ہو تو اپنی زبان سے اس کے خلاف جہاد کرو, زبان سے روکو. اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم برائی کو اپنے دل میں برا جانو. اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے کہ
کسی برائی کو دل میں اپنے برا دل میں جانا برا جانا. آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں محترمہ رازیہ نوید صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. شاعر نے کیا خوب کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.